أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث نمبر 5 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال من أطاعني فقد أطاع الله۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہو، فقد، تو تحقیق، اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت نہیں کی، اس کی نافرمانی کی، فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کی۔ تو حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ کیا جڑ گئی؟ اللہ کی اطاعت۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سے آگے کیا ہے؟ اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر کر دیں کہ میرے بعد اس کا فیصلہ مانا جائے گا، اگر اس کا فیصلہ کسی نے نہیں مانا تو پھر ان شارٹ اس نے کس کی نافرمانی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ بات دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، جسے ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے اس حدیث کا، یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، یہ بلکہ پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم اطاعت رسول کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ پوچھتا ہے کہ اگر محبت سچی ہے تو کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اب ہم سب ذرا اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، کیا ہماری زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہی ہیں؟ کیا ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ کوسچن مارک ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسلام کو کیا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق لینا چاہتے ہیں۔ جہاں پر ہمارا نفس یا معاشرہ آگے آ جائے وہاں ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، معاشرے کو لے لیتے ہیں، اپنے نفس کی مان لیتے ہیں، لیکن سنت کی ویلیو ہماری نظروں میں استغفر اللہ نعوذ باللہ بس اتنی ہے کہ اگر ہمیں سوٹ کر رہی ہے تو ہم فالو کریں گے، سوٹ نہیں کر رہی ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی سیکنڈری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹلی دیکھیں یہاں پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں حدیث میں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو ان شارٹ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم نے جانا کہاں ہے؟ کون سی جگہ ہے اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے؟ یہ ہمیں اپنے آپ کو دکھانے کی، سجھانے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں واضح فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے دراصل اللہ کی ہی اطاعت کی۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں
اس کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کیے بغیر یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم تو دنیاوی اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا فرمان ہے، کیونکہ نہ تو ہم حدیث کی کتابیں کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھ لیا نا، بس ہمارے لیے کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث کی کتابیں نہیں کھولتے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی کوئی کتاب پڑھی ہے آج تک؟ بتائیے، کتاب کا نام لکھیے۔ قرآن تو پڑھا ہوگا، حدیث کی کون سی کتاب پڑھی؟ جی، میں آپ سب کے انتظار میں ہوں، لکھ کے بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے آپ کو جوڑا ہے کلاس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کلاس لیں گے تو ہم حدیث کی کتاب پڑھیں گے۔ اچھا، قرآن کی ہم کلاس نہیں لیتے ہیں، پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں نا؟ قرآن تو پڑھتے ہیں ہم۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن حدیث نہیں پڑھتے ہم، کیوں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے کیا کہا تھا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک حکمت، سنت۔ سنت کو نہ چھوڑنا۔ تو کیا ہم نے سنت کو چھوڑ دیا؟ چھوڑا تو تب اگر ہم نے اس کو پکڑا ہوتا۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو اس کو پکڑا ہے اور کچھ لوگوں نے کبھی پکڑا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں پراپر۔ تو یہ ہے جی ہماری اطاعت کا حال، یہ ہے ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال۔ دیکھیں، میں کسی کو یہاں پہ ڈی ویلیو نہیں کر رہی ہوں، نہ اپنے آپ کو، نہ آپ کو، کسی کو بھی نہیں۔ مقصد یہاں پر اس چیز کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو ہم احادیث کی کتابیں کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اطاعت کہاں سے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ یہ مقام ہے ہم سب کے لیے سوچنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے ماننا چاہیے، جس چیز سے منع کریں اسے رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رب کا فرمان ہے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یاد رکھیں، اسلام صرف قرآن کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پلس سنت دونوں مل کر دین مکمل کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک پر نہیں رہ سکتے، ہمیں دوسرے کو بھی پڑھنا ہے، جاننا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ تو کیا صرف چاہت سے کام چل جائے گا؟ نہیں، صرف چاہت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اس کے لیے عملی کوشش بھی کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی۔
اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر چیز اس کی پسند کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ اپنے خامن سے محبت کرتی ہیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جس سے آپ کے شوہر خوش ہو جائیں، اور آپ ہر اس کام سے بھی بچتی ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ کام آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ وہ حرام کام ہے، جائز ہے، کر سکتی ہیں، پسند بھی ہے، نہیں کر رہی ہیں، کیوں؟ اپنے شوہر کی ناپسندیدگی کی وجہ سے۔ تو یہ سب آپ کیوں کرتی ہیں؟ تاکہ خوش ہو جائے نا، ان کی محبت مل جائے آپ کو۔ آپ انہیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ان کی رائے آپ کے لیے کتنی میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی زندگی میں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جب آپ اپنے شوہر کی کسی بات کو مان لیتی ہیں تو آپ کے شوہر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ تو آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے پھر تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ تو ایک ادنا سا انسان ہے جو ہماری اتنی چھوٹی سی کوشش کو سراہتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ تو جو ہمارا رب ہے، جو رب کائنات ہے، اگر ہم اس کی رضا کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں گے تو کیا وہ ہماری اس کوشش کی قدر نہیں کرے گا؟ کیا ہمیں اس پر اجر نہیں ملے گا؟ کیا اس پر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی؟ ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش تو کریں، سب کچھ ملے گا۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ پکا یقین ہے، بس ہماری کوشش کمزور ہے۔ تو اطاعت کا مطلب صرف زبان سے اقرار نہیں، بلکہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لانا، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے بچ جانا۔ لیکن بڑے بڑے احکامات ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے ساتھ ساتھ نا زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے ہم نے۔ فار ایگزامپل، آپ، میں، ہم سب یہاں پہ عورتیں ہیں۔ اب ایک حدیث ملتی ہے ہمیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے کی چیز ہے۔ کس کی؟ پردے کی۔ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے لوگوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے، یعنی اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کسے؟ عورت کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، کس کی نظروں میں؟ لوگوں کی نظروں میں۔ اب اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی دیور سے تو پردہ لازم ہے، ہمیں اس کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اپنے دیور کے ساتھ، اپنے جیٹھ کے ساتھ ہمیں تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب ذرا ہم دیکھیں، ہم سب اپنا اپنا حال دیکھیں، کہاں کھڑے ہم؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھتے ہیں کہ دیور تو موت ہے؟ یا پھر بس ہم احادیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، رک کر سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ پھر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ فرمان کسی اور کے لیے نہیں آیا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، ہم سب کے لیے آیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہی اصل اطاعت ہے۔ دیکھیں، کسی بھی قسم کے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے یہاں پر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور کچھ کیا کہتے ہیں، ہمارے دیور تو ہمارے سکے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، ہم ان سے پردہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ تو ہماری نیت میں کوئی کھوٹ ہے، نہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے۔ اللہ اکبر! تو ذرا سوچیں، جو صحابیات تھیں، ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے ایسا ہی جواب دیا ہوگا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو یہ نہیں کیا، انہوں نے تو سمینا واطعنا کیا، جیسے سنا فوراً عمل کر لیا۔ تو نعوذ باللہ، کیا ان کی نیت میں کوئی خرابی تھی؟ یا نعوذ باللہ صحابہ کرام کی نیت میں کوئی خرابی تھی؟ ہم تو ان کی نیتوں پر شک کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیوں مانا؟ بتائیے کیوں مانا؟ کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، اور ہم صرف دعوے کرتے ہیں سچی محبت کے، عملی محبت نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اب تو جو پردہ اگر کوئی کرتا بھی ہے نا، تو وہ
پردہ صرف کپڑا رہ گیا ہے، حیا تو ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یہ لوگوں نے کیا بنا لیا یہاں پر، اٹینشن سیکر بنا کے رکھ دیا ہے۔ اگر جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا ہماری یہ جو سوشل میڈیا لائف ہے ان کو پسند آتی؟ یہ سوال ہر عورت کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنی بچیوں کو، کدھر لے کے جا رہے ہیں، کیوں اس طرح کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ماں باپ کیوں سو گئے ہوئے ہیں؟ میں جب باہر بچیوں کو اس حالت میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں اور بچیاں، ماں باپ نے اسکارف لی ہوتے ہیں، نقاب کی ہوتے ہیں ماں نے، باپ نے ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، ٹخنے اونچے ہوتے ہیں ان کے، ننگے ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہے یہ ہماری اطاعت ہے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ تو آج کیا حال ہے؟ باہر مارکیٹس میں چلے جائیں، باہر ویسے ہی چلے جائیں، سڑک پہ نکلے تو آپ کو ماشاءاللہ اب تو ویسے بھی گرمی ہے، کیسے کیسے لباس میں عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اوپر سے پسینہ، اوپر سے کپڑے باریک، اللہ اکبر۔ تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو نافرمانی ہے، اور نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مطلب اللہ کی نافرمانی۔ تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں، دوسرے جو مرضی کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا منزل ہوگی، جنت یا پھر دوسری کا تو میں نام بھی لینا نہیں چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھیجے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے جو ہمیں جنت الفردوس میں پہنچائیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ان کا حکم ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اچھی باتیں۔ جب ہم گیٹ ٹوگیدرز دیکھ لیں اپنے، کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر غیبت، گوسپس چل رہی ہوتی ہیں، فیملی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، اور واٹس ایپ پہ ہی بیک بائٹنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں جنہیں ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بہت کامن ہو گیا ہے اسپیشلی لیڈیز میں۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا لیڈیز کو اکٹھا تو کیا کرتی ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کی برائیاں ہی کر رہی ہوتی، کبھی ساس کی، کبھی بہو کی، کبھی کسی کا کمپیریزن کر رہی ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان جو ہے نا، یہ زبان ہمیں جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی۔ تو اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس زبان سے کدھر کا رستہ تیار کر رہے ہیں اپنے لیے؟ یہ تو حال ہے ہمارا۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے یعنی صحابہ کرام، ان کے بارے میں ابھی میں چند ایک مثالیں بیان کرتی ہوں تاکہ ہمیں بھی ان کا طریقہ اطاعت پتہ چل سکے کہ دراصل صحابہ کرام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند ہوتی تھی نا اس کو وہ اپنی پسند بنا لیتے تھے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک دعوت میں جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے شوق سے کھا رہے ہیں تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کدو کے ٹکڑے کرنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا، سبحان اللہ، اور اپنے ہر کھانے میں اسے شامل کرنے کی کوشش کرتا، ہر کھانے میں، اللہ اکبر۔ تو آج ہمیں بھی کھلانا چاہیے اپنے بچوں کو، ہمیں بھی کھانا چاہیے، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اکثر لوگوں کو یہ سبزی پسند نہیں ہوتی لیکن پسند کیجئے، پسند کروائیے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی کو پسند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آتی ہے ہمارے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام یعنی اس کا بوسہ دینا اور اس کو چھونا، اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ دیکھیں اب یہ نہیں پتا کہ اس کو بوسہ دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل نہیں ہوتا ہے، استلام کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، لیکن بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کرتے ہیں،
اور ہم بھی انہی کی سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی سنت کو ہم صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں؟ اب ذرا حج پہ دیکھیں، عمرے پہ دیکھیں، کیسے دھکم دھکا ہوتی ہے وہاں پہ. بھئی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ دھکم دھکی کرو، ایک دوسرے کو گراؤ، ایک دوسرے عورت مرد آپس میں کیسے، اللہ اکبر، ان کا آپس میں ان کی باڈیز ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے. تو یہ کیسا بوسہ؟ یہ کیسی اطاعت؟ اطاعت کرنی ہے لیکن ان کی تعلیمات کے مطابق. تو جو صحابہ کرام تھے نا، وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے، سختی سے کاربند تھے، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے تھے؟ وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے بس ویسے ہی کر لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی ملتی ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں صرف ایک بار حکم دینے کی ضرورت پیش آتی اور ہم اسے فوراً بجا لے آتے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے. یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے. آج ہم احکامات تو بار بار سنتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ جب اپنا اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے بھی ایک حدیث آ رہی ہے، ایک ادھر سے بھی حدیث آ رہی ہے، حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں آ رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور رکتے نہیں ہیں، بس پڑھتے گئے، جسٹ موو آن موو آن موو آن. آج ہم احکامات بار بار سنتے تو ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ ہم ٹھہر کر اللہ سے عمل کی توفیق مانگتے بھی نہیں مانگتے نا. بس حدیث پڑھی، بھاگ گئے آگے، یا تو یاد ہو گئی کسی کو بتانے کے لیے، یا پھر بس اوپر سے پڑھی اور چلے گئے آگے. تو اگر ہمیں اس مبارک قافلے میں شامل ہونا ہے، یعنی صحابہ کرام کے قافلے میں شامل ہونا ہے، تو پھر طریقہ بھی انہی کا اختیار کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرنا یا اسے چھوڑ کر اپنی خواہشات یا دوسرے لوگوں کے پیچھے چلنا انتہائی خطرناک ہے. ہمارے لیے وارننگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. تو کیا ہمیں اس حدیث کو پڑھ کر بھی ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم ابھی بھی نہیں بدلیں گے؟ کیا ہمیں یہ منظور ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے رغبتی دکھائیں؟ استغفر اللہ. ہمیں ان کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو، یا ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہی نہ ہو. یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. اس لیے عملی محبت کا ثبوت دینے کا وقت ہے. اس وقت کو ضائع مت کریں، اس وقت کو سمیٹیں، اچھا استعمال کریں. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نوٹ کیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنے شوق سے سنتے اور مانتے ہیں. کبھی ہم نے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو شوق سے سنا ہے اور مانا ہے؟ اگر تو ہم نے مانا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سیدھے رستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیے. اور اگر بوجھ سمجھ کر لیتے ہیں نا تو پھر اپنا رستہ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا، کبھی آپ سب لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم سنت کی خلاف ورزی کرتے کیوں ہیں؟ کافی شکلیں ہیں ہمارے پاس جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جس طریقے سے کر جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ نا سنت کو پرانا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولڈ ہے، یہ آج کے دور میں پاسبل ہی نہیں. وہ صحابہ کرام تھے جو کر جاتے تھے، اب نہیں یہ ہو سکتا. وہ تھے نا، پھر نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. پھر صحابہ کرام، جی وہ تو صحابہ تھے نا، ان کو تو جنت کی خوشخبری ملی تھی نا، ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. پھر کس نے کہہ دیا ہمیں؟ ہم ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کے اندر اگر ہم کوئی 100 خصائص دیکھتے ہیں، اگر کسی ایک صحابی میں دیکھتے ہیں تو اس میں سے کم از کم 2-3 تو اپنا ہی لیں گے نا. لیٹس ٹرائی تو کرنا ہے نا، بیٹھ تھوڑی جانا ہے کہ اب ہم نہیں کر سکتے. پھر سنت کو ایک تو میں نے بتایا لوگ پرانا سمجھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دین کو نا وہ کلچر پہ قربان کر دیتے ہیں. ہمارا کلچر ایسا ہے ویسا ہے. کسی کی شادی دیکھ لیں، کسی کے فوت ہونے پہ دیکھ لیں لوگ کس طرح کی رسمیں کرتے ہیں، فضول قسم کی رسمیں ہوتی ہیں. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی خوشی آ گئی ہے، کس قسم کی فضول رسمیں ہوتی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور ان کو دین بنا کے
پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری اہم بات مجھے لگتا ہے کہ دین کو نا ہم نے صرف رمضان تک محدود رکھ دیا ہے، تو ہمیں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے نا، صرف رمضان آنے کا تو انتظار نہیں کرنا، یا صرف ربیع الاول کا تو انتظار نہیں کرنا نا، بلکہ ہمارا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہمیں جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے جنتوں میں داخل کرے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا انکار کون کرے گا، یعنی کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو انکار صرف لفظی انکار نہیں ہوتا ہے کہ میں کہوں نہیں نہیں میں تو نہیں مانتی، یہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے، ہمارا عمل ثابت کر دیتا ہے کہ ہم اس کو مان رہے ہیں یا نہیں۔ تو جس نے عمل سے نافرمانی کی نا، اس کا مطلب ہے اس نے انکار کیا۔ تو آج کی حدیث نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں صرف زبانی داموں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، چاہے وہ عبادت ہو، کھانے پینے میں ہو، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہوں، محبت اور شوق سے ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی پسند اور اپنی ناپسند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے تابع کرنا چاہیے۔ جیسا ان کو پسند تھا بس وہی کریں گے، جو نہیں پسند تھا وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب کوئی حدیث یا سنت سامنے آئے تو بغیر دیر کیے اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم لیٹ کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی ہم سے چھین لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ اگر ہم بدلیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گھر والے بھی بدل جائیں گے۔ اگر ماں خود نماز کے پابند نہیں ہے، خود غیبت کرتی ہے، خود بے پردگی کرتی ہے، تو نصیحت کہاں اثر کرے گی بچوں پہ؟ اس لیے پہلے خود کو بدلنا ہے، اور دیکھیں اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے سکتے ہیں نا۔ سب سے پہلے جیسے بتایا اپنی نماز کو امپروو کریں، پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھی سنت اپنائیں، کوئی ایک گناہ چھوڑ دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ گناہ ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، اس کو چھوڑنا شروع کریں، اور پھر سوچیں، ضرور سوچیں کہ کیا ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر چیز پر پرائیورٹی دیتے ہیں؟ کیا سوشل پریشر ہمارے لیے سنت سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے؟ تو یہ 3 سوال ہیں، ضرور پوچھنے آپ نے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بوجھ نہیں سمجھنا، یہ تو عزت ہے، حفاظت ہے، جنت کا راستہ ہے ہمارے لیے۔ دنیا بدلتی رہے گی، فیشن بدلتے رہیں گے، ٹرینڈز بھی بدلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک بہترین راستہ ہم سب کے لیے یہی ہے۔ تو جو بھی عورت، جو بھی مرد، فی الحال تو ہم سب یہاں بہنیں ہیں، تو جو بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے نا، تو وہ خود بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ کے حکم سے فتنوں سے بچا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔